قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. اعراب القرآن سلسلے میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں آنے والی آیت کو گرامیٹیکلی اینالائز کرتے ہیں. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 کو گرامیٹیکلی اینالائز کریں گے، اور اس آیت کے مکمل کرتے ہی الحمدللہ ہمارا 7واں رکوع جو ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو 7واں رکوع تھا یہ صرف 2 آیات پر مشتمل تھا، لیکن یہ جو آیت نمبر 61 ہے کافی طویل آیت ہے، اور کافی سارے اس کے جملے بنائیں گے ہم انشاءاللہ تعالی. تو اس آیت کی تلاوت آپ نے سن لی ہے، الفاظ کی ادائیگی کیسے ہونی ہے وہ آپ نے سمجھ لیا ہے، سیکھ لیا ہے، کیونکہ ہم الحمدللہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب چلتے ہیں جی اس آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ میں سے اسماء، افعال اور حروف کو الگ کرتے ہوئے. تو اگلی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں جی اسماء، افعال اور حروف الگ الگ کر دی گئے ہیں آپ کے لیے. سرخ رنگ میں حروف ہیں، نیلے رنگ میں اسماء ہیں، اور سبز رنگ میں افعال ہیں. تو اس لمبی آیت کا پہلا جملہ جو بن رہا ہے وہ اب آپ دیکھ لیجیے اسکرین پہ، وہ ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ. واو آپ کا حرف ہے، اور کون سا حرف ہے؟ اس کو ہم عاطفہ مانیں تو پیچھے عطف کرنا پڑے گا، اور اگر مستانفہ مانیں تو ایک نیا جملہ ہم شروع کر سکتے ہیں. از ظرف ہے، اور اذکر یا اذکرو فعل کے لیے مفعول بہ بن کر آئے گا. ظرف جب بھی آئے گا اس کا مضاف الیہ ہوگا، اور مضاف الیہ جملہ فعلیہ قلتم کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں شروع ہو رہا ہے. اور قلتم قال یقولو سے جمع مذکر حاضر ماضی کا صیغہ ہے، تم بتا رہا ہے کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے. قلتم صیغہ نمبر 1 اور 4 کے علاوہ ہے، تو لہٰذا فاعل ساتھ ہی ہم بول دیں گے قلتم. فعل اور فاعل ہو گیا. تم نے کہا، کیا کہا؟ وہ مفعول چاہیے جو کہ ایک جملہ ہوگا، اور اس جملے کو ہم محلاً منصوب قرار دے کر اس قلتم کے لیے مفعول بنا دیں گے، اور اس کو مقول القول بھی کہا جاتا ہے. اب وہ مفعول جو جملہ بن رہا ہے وہ شروع ہو رہا ہے یا موسیٰ سے. یا موسیٰ میں یا حرف و ندا ہے، اور جب بھی حرف و ندا آئے گا منادہ ضرور ہوگا، اور حرف و ندا جو ہے یہ قائم مقام ادعو فعل کے ہوگا.
ادعو فعل اپنے فاعل کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، اور جو منادہ ہے موسیٰ یہ قائم مقام مفعول بہ ہوگا، اور ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ندا بن جائے گا، اور جواب ندا کیا ہوگا؟ جو کچھ ندا دی جا رہی ہوگی یا جو کچھ کہا جا رہا ہوگا۔ تو یا موسیٰ جو ہے یہ ندا ہے، اور جواب ندا ہے لن نصبر علی طعام واحد، اور پھر تجوید کے ساتھ ہم پڑھیں گے لن نصبر علی طعام واحد۔ جی یہ آپ کا جواب ندا ہے جو کہ حرف لن سے شروع ہو رہا ہے، اور حرف لن ہم پڑھ چکے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ فعل مضارع کے شروع میں ہی آئے گا، فعل ماضی کے شروع میں نہیں آ سکتا۔ فعل مضارع کے شروع میں آ کر فعل مضارع کو خفیف کرے گا، اور فعل مضارع میں زوردار نفی کے ساتھ ساتھ فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دے گا۔ صبر یصبرو کے معنی ہوتے ہیں صبر کرنا، تو لن نصبرا، نصبرا 14واں صیغہ ہے تو فاعل کو ہم ساتھ ہی مان لیں گے، یعنی نصبرو کا معنی ہوتا ہے ہم صبر کرتے ہیں یا کریں گے، لن نصبرا کا معنی ہو جائے گا ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ علی حرف جر ہے، اس کے بعد طعامن مجرور ہے، اور طعامن کے بعد واحدن اس طعام کی صفت کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ علی طعامن واحدن، ایک ہی کھانے پر، یہ ایک ہی کا ترجمہ میں کیوں لا رہا ہوں؟ طعامن نکرہ تھا، اور نکرہ میں ایک کا مفہوم خود ہی پیدا ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں رجلن تو ترجمہ کرتے ہیں ایک آدمی، ولدن ایک لڑکا، بنتن ایک لڑکی، طالبن ایک طالب علم، تو طعامن ایک کھانا۔ تو اب طعامن میں ایک کا مفہوم تھا، لیکن اس کی صفت کے طور پہ واحد کا لفظ استعمال کیا گیا، تو اس سے تاکید پیدا ہو گئی، اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں ایک ہی کھانا۔ اور گنتی میں ہم جانتے ہیں کہ جو 1 اور 2 والے اعداد ہوتے ہیں نا، ان میں آپ اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ رجل واحد اور امرأۃ واحدۃ، صحیح ہے گنتی میں، یعنی اگر گنتی میں آپ لانا چاہتے ہیں تو ایک مرد اور ایک عورت کے لیے آپ واحد اور واحدۃ کا لفظ بطور صفت استعمال کرتے ہیں، تو وہ جو معدود ہوتا ہے اس کو موصوف کہا جاتا ہے، اور عدد صفت بن کر استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح 2 میں رجلانی اثنانی، اور اثنان کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے تو کہا جائے گا رجلان اثنانی، 2 آدمی۔ حالانکہ رجلانی میں بھی 2 کا مفہوم آٹومیٹیکلی ہوتا ہے، لیکن جب گنتی میں لائیں گے آپ تو اثنانی کا لفظ عدد کے طور پہ استعمال کریں گے، اور امرأتان اثنتانی، اثنتانی جو ہے یہ اس کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہے۔ تو الحمدللہ گنتی کا جو 1 اور 2 والا پورشن تھا وہ بھی ہمارا کور ہو گیا۔ تو علی طعام واحد جار مجرور متعلق ہو گیا لن نصبرا فعل کے، لن نصبرا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جواب ندا بن گیا۔ یا موسیٰ کے لیے، یا موسیٰ یہ ندا ہے، ادعو فعل فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر، ندا اور جواب ندا مل کر یہ مقول القول یعنی مفعول بہ بن گیا قلتم فعل کے لیے، اور قلتم فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر مضاف الیہ بن گیا اذ ظرف کے لیے، اور اذ ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ متعلق ہو گیا یا مفعول بہ بن گیا اذکر یا اذکرو فعل کا۔ تو الحمدللہ یہ جملہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ آگے ہے فادع لنا ربک، فا جو ہے یہ ہوگا آپ کا عطف، حرف عطف کہلائے گا۔ تو فادع لنا ربک، اس میں فا آپ کا عاطفہ ہے اور سبب بتانے کے لیے استعمال ہوا ہے، تو اسے ہم فا سببیہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ترجمے پھر ہم کریں گے اس لیے، لہٰذا یعنی ہم ایک ہی کھانے پہ ہرگز صبر نہیں کریں گے، لہٰذا اس لیے ادع لنا ربک، ادع لنا ربک، میں الگ پڑھ رہا ہوں تو اس لیے ادعو پڑھ رہا ہوں، اور یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ حمزہ ہے، حمزۃ الوصل ہے، اس لیے اس کی حرکت پیش کو میں نہیں پڑھ رہا، اور حمزۃ الوصل فعل امر میں استعمال ہوا ہے، دال عین واو مادہ ہے، باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے، دعا یدعو دعاون، اور چینجز کے بعد دعا یدعو دعاً،
اس کے ایک معنی ہوتے ہیں مدد کے لیے پکارنا، اور اس صورت میں اس کا جو مفعول ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے۔ دوسرے اس کے معنی ہے کسی مقصد یا کام کے لیے بلانا، اور اس وقت اس کے مفعول پر الا کا صلہ آتا ہے، یعنی الا کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اگلی اسکرین پہ آپ ادعو فعل ہی دیکھ رہے ہیں جو کہ فعل امر ہے، اور لکھا ہوا ہے اصلاً یہ ادعو ہے۔ دال عین واو مادے کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ فعل ناقص ہے، اور فعل ناقص ایک غیر صحیح فعل ہے، اور کس غیر صحیح فعل کو کہا جاتا ہے؟ جس کے حروف مادہ میں حرف علت واو یا یا آ جائے، اور یہ فعل ناقص جب اخف ہو کر استعمال ہوتا ہے یا مجزوم ہو کر استعمال ہوتا ہے تو حرف علت کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے۔ تو پہلا سیکھا تھا جی تدعو کو اخف کیا تو تدعو رہ گیا، تدعو واو ڈراپ ہو گیا، علامت مضارع ہٹائی، تا تو پڑھا نہیں جا رہا تھا، دال ساکن تھا تو پڑھنے کے لیے حمزۃ الوصل پیش کے ساتھ لگایا، کیونکہ عین کلمہ جو ہے وہ پیش ہے، پیش کے ساتھ ہے، تو بن گیا جی ادعو، ادعو، اور پھر پیچھے سے ملا کر جب فا کے ساتھ پڑھا تو یہ بن گیا فدعو، فدعو، فدعو تو بلا، تو پکار، ربک اپنے رب کو، اپنے رب کو، ربہ کا مضاف الیہ مفعول بہ ہو گیا ادعو فعل کے لیے، اور لنا ہمارے لیے یہ متعلق ہو جائے گا ادعو فعل کے لیے، تو فدع لنا ربک، لہذا تو پکار ہمارے لیے اپنے رب کو۔ یہ جملہ فعلیہ انشائیہ بن گیا، ادعو فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول بہ سے مل کر۔ اس کے بعد آگے ہے یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ یخرج خاراجی مادہ باب فعل اخرج یخرج اخراجا، باہر نکالنا، یخرج سے یخرج اخف ہو کر استعمال ہوا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جواب امر ہے۔ پہلے جملے میں آپ نے دیکھا ہے کہ تھا ادعو لنا ربک، تو وہ فعل امر تھا، فعل امر کے جواب میں جب فعل مضارع آتا ہے تو وہ بھی اخف ہو کر استعمال ہوتا ہے، اور گرامر والے کہتے ہیں، اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہاں پر ایک شرط محذوف ہے جس کا جواب شرط یہ جملہ بن رہا ہے، یعنی اگر تو اپنے رب کو پکارے گا تو یخرج لنا مما تنبت الارض، وہ باہر نکالے گا، وہ نکالے گا، تو یخرج فعل اور فاعل ہو گیا، لنا جار مجرور متعلق ہو گیا یخرج فعل کے، مما تنبت الارض، من حرف جر ہے اور اس کے بعد ما جو ہے موصول ہے، تو یہ من پلس ما از اکول ٹو مما، اس میں سے جو، یعنی وہ باہر نکالے گا ہمارے لیے اس میں سے جو، تنبت الارض، تنبتو انبتا ینبتو، تو یہ تو جو ہے یہ ماضی والا تو نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، اگر ماضی والا تو ہوتا نا تو اس سے پہلے لازماً سکون کی علامت ہوتی، انبتا، انبتو، انبتو، نون باتا مادہ اس کا اگلی سکرین پر دیکھ لیں، باب نصر ینصرو سے آتا ہے تو نبتا ینبت، یہ ٹھیک کر لیجئے جی، نبتا ینبتو ہونا چاہیے، ینبتو نہیں ہوتا، ثلاثی مجرد میں علامت مضارع زبر کے ساتھ ہی آتی ہے سوائے مجہول کے، تو نبتا ینبتو نبتن یا نباتن، کسی چیز کا اگنا، یہ فعل لازم ہے، خود اگنا، اور ایگزامپل سورۃ المومنون کی دی ہے، اس میں دیکھیں تنبتو ہی ہے، اسی سے نبات کا لفظ ہے، باب فعل میں جب یہ آئے گا تو بنے گا انبتا ینبتو انباتن، اس کے معنی ہوتے ہیں اگانا یا بڑھانا، تو فانبتنا بہ حدائق، سورۃ النمل سے آیت کا ریفرنس دیا ہے، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آیت میں کہ تنبتو، اب تنبتو یہ دو سیغے ہیں فعل مضارع میں، ایک غائب کا سیغہ ہے اور ایک حاضر کا سیغہ ہے، تو تنبتو کے دو ترجمے ممکن ہو سکتے تھے، یعنی وہ اگاتی ہے یا تو اگاتا ہے، تو اب الارض آگے مرفوع آ رہا ہے تو اسے ہم تنبتو کے لیے فاعل مان لیں گے، تو کنفرم ہو گیا کہ یہ تنبتو جو ہے وہ چوتھا سیغہ ہے، زمین اگاتی ہے، تنبتو فعل اور الارض فاعل، ما تنبت الارض جو زمین اگاتی ہے میں سے،
مما تنبت الارض جار مجرور متعلق ہو گیا یخرج فعل کے، اور یہاں تک ہو جائے گا یخرج فعل اپنے فاعل متعلق اور دوسرے متعلق، کیونکہ وہ بھی متعلق ہے تو مما تنبت الارض یہ بھی متعلق کر لیں یخرج فعل کے، یا یہاں پر من کو زائدہ مان لیں اور ما تنبت الارض کو ہم مفعول بہ بنا لیں، کیونکہ موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر، کیونکہ موصول مبنی ہوتا ہے تو لہٰذا اسے ہم حلن منصوب کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ نکالے گا ہمارے لیے، کیا نکالے گا؟ ما تنبت الارض کو، یعنی جو زمین اگاتی ہے۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ من زائدہ ہے، لیکن پھر کسی نے کہا جی من زائدہ جو ہے وہ منفی جملے میں آتا ہے، تو یہ من زائدہ نہیں ہے، تو اس کو پھر متعلق ہی کیا جائے گا۔ تو یہ مختلف آ رہا ہے، باقی ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب تفصیل سے اعراب کو دیکھیں گے تو اس میں ہمارے سامنے وجوہات ڈیفینیٹلی آ جائیں گی، اور الحمدللہ ہمارے پاس تفسیر جلالین موجود ہے تو وہاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ہمیں پتہ چل جائے گا۔ آگے آ رہے جی مم بکلیہا و کثائہا و فومہا و عدسہا و بصلیہا، تو یہ سارے من کے بعد جو ہیں بکلیہا، کثائہا، فومہا، عدسہا، بصلیہا، یہ سارے کے سارے مضاف الیہ کی ترکیب میں استعمال ہوئے ہیں، اور پہلا جو ہے وہ بکلیہا، چونکہ بکلی من کی وجہ سے مجرور ہے لہٰذا سب آگے والے جو ہیں عطف ہیں پہلے پہ بکلیہا پہ، لہٰذا سب آپ دیکھیں گے کہ مجرور استعمال ہوئے ہیں۔ تو بکلیہا کو ہم مان لیں گے جی معطوف الیہ، اور پھر کثائہا، فومہا، عدسہا اور بصلیہا کو ہم معطوف اول، معطوف ثانی، معطوف ثالث اور معطوف رابع قرار دیں گے، اور معطوف علیہ اپنے چاروں معطوفوں سے مل کر مجرور قرار دے دیں گے من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر کو اپنے مجرور کے ساتھ ملا کر ہم تنبتو فعل کے متعلق کر دیں گے، اور تنبتو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ما اسم موصولہ کے لیے صلہ بن جائے گا، اور ما اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر مجرور بن جائے گا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر کو ہم مجرور کے ساتھ ملا کر پہلے ہی یخرج فعل کے متعلق کر چکے ہیں۔ تو اس طرح اس کا گرامیٹیکل انالیسس ہو جائے گا۔ اب اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں بکل کا، کثا کا، فوم کا، عدس کا اور بصل کا، ان کے کیا معنی ہیں؟ تو ان کے لیے میں نے آپ کے لیے ایک اور ڈکشنری سے انہی الفاظ کو سامنے رکھ دیا ہے، تو اس اسکرین پہ آپ دیکھ لیں۔ بکلیہا اس کی ترکاری، اور ہا کی ضمیر ارض کی طرف جا رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بکول بتا رہے ہیں اس کی جمع، بکل کی جمع بکول آتی ہے، اور ہا ضمیر کا مرجع الارض ہے۔ کثائہا اس کی ککڑی، کثا ان کے معنی ککڑی کے ہیں، اور یہ جمع کا لفظ ہے اور اس کی واحد وہ بتا رہے ہیں کہ کثاءتن ہے۔ فومہا اس کا گیہوں، فومن کے معنی گیہوں کے ہے اور اس کی جمع وہ لکھ رہے ہیں کہ فومانن ہے۔ عدسہا اس کی مسور، عدسن، عدسن کے معنی مسور کے ہیں اور اس کی واحد جو ہے عدستن ہے۔ بصلیہا اس کی پیاز، بصلن، اور اس کی واحد جو ہے وہ بصلتن ہے۔ تو الحمدللہ ان تمام الفاظ کی واحد یا جمع ہمیں پتہ چل چکی ہے۔ اور بصل، بصل اگر دیکھا جائے پنجابی میں ملتا جلتا لفظ وصل، وصل پیاز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فوم کے معنی گیہوں کے ہی ہیں، لیکن کسی نے کہا جی یہاں فوم جو ہے یہ تھوم، جسے ہم تھوم پنجابی میں کہتے ہیں، اس سے نکلا ہے جسے گارلک یعنی لہسن کہا جاتا ہے۔ تو لیکن بہرحال اس کا ترجمہ جو ہے اناج گیہوں کے ساتھ کیا گیا ہے، باقی اس کی ڈیٹیل جو ہے آپ کسی تفسیر میں مزید دیکھ سکتے ہیں۔ تو الفاظ کی ڈیٹیل بھی ہم نے دیکھ لی، اور گرامیٹیکلی ہم پہلے ہی اس آیت کو انالائز کر چکے ہیں۔ تو یہ یخرج لنا سے جو جملہ شروع ہو رہا ہے، یعنی یخرج سے جو شروع ہو رہا ہے، فعل اپنے فاعل اور متعلقات سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے جواب امر بن گیا پچھلے جملے کا جو کہ ادعو لنا ربا کا، بلکہ یوں کہیں گے کہ ایک محذوف شرط کا یہ جواب ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ آگے چلتے ہیں جی آیت کے اگلے حصے کی طرف۔ قالا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ قالا اس نے کہا، فعل اور فاعل آ گیا کیونکہ آگے کوئی مرفوع نظر نہیں آ رہا، اور قالا میں ہوا کی جو ضمیر ہے وہ موسیٰ کی طرف جائے گی۔ حرف استفہام ہے، اور تستبدلون اونا کی آواز کے ساتھ فعل آئے گا تو فعل مضارع ہوگا،
اور جمع مذکر کا ترجمہ کریں گے۔ علامت مضارع تا بتا رہی ہے کہ حاضر کا صیغہ ہے اور فعل مضارع ہی ہے۔ باب کون سا ہے، مادہ کیا ہے، تو اگلی اسکرین پر نظر ڈال لیں۔ با دال لام مادہ ہے اور اس سے باب استفعال میں استعمال ہوا ہے استبدل یستبدل استبدالا، کسی چیز کی جگہ دوسری چیز طلب کرنا، کیونکہ باب استفعال میں طلب کرنا مانگنے کا مفہوم ہوتا ہے۔ کسی چیز کی جگہ دوسری چیز طلب کرنا یعنی تبدیلی چاہنا، اور یہی آیت جو ہے وہ ریفرنس کے طور پہ خان صاحب نے دی ہے۔ تستبدلون، تم تبدیل کرنا چاہتے ہو۔ اتستبدلون، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ اچھا، اب ایک چیز وہ ہوگی جس کو تبدیل کیا جائے گا اور ایک وہ چیز ہوگی جس کے ساتھ تبدیل کیا جائے گا۔ یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں بدلہ فعل کے اعتبار سے، جو چیز وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوگی وہ آپ کے پاس ہوگی، وہ آپ کے پاس آ جائے گی تبدیل ہو کر، اور جو با کے ساتھ ہوگی وہ آپ کے ہاتھ سے جائے گی، یعنی جس کے بدلے میں آپ تبدیل کرنا چاہیں گے نا وہ با کے ساتھ ہوگی، اور جو وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوگی وہ آپ کے پاس تبدیل ہو کر آئے گی۔ تو اسی کو آپ دیکھ لیں جی، الذی ہوا ادنا، یہ ایک چیز ہے جو آپ کے پاس آ رہی ہے، جو آپ بدل کر لے رہے ہیں، اور بالذی ہوا خیر، یہ وہ چیز ہے جو آپ بدلے میں دے رہے ہیں۔ تو گویا بالذی ہوا خیر کے بدلے میں الذی ہوا ادنا کو تم بدلنا چاہ رہے ہو، یہ مفہوم ہوگا۔ قالا ہم نے کہا ہے کہ جی فعل ہے اور اس کا فاعل ہے، اس کے اندر ہی اب مفعول چاہیے، تو وہ یہ پورا جملہ ہے جی جسے ہم پھر محلاً منصوب کہیں گے کہ اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر۔ حرف استفہام ہو گیا، تستبدلون فعل اور فاعل ہو گیا کیونکہ صیغہ 1 اور 4 کے علاوہ ہے۔ الذی ہوا ادنا یہ مفعول ہے، منصوب قرار دیں گے ہم اس کو۔ الذی اسم موصول ہے اور اسم موصول مبنی ہوتا ہے لہٰذا منصوب ہو جائے گا، اور اس کا صلہ آگے آ رہا ہے ہوا ادنا۔ تو صلہ عام طور پہ ہم نے بتایا کہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے لیکن جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے، تو جملہ اسمیہ آ رہا ہے ہوا ادنا۔ ہوا مبتدا، ادنا خبر، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو کر صلہ الذی اسم موصول کے لیے، اسم موصول الذی اپنے صلے کے ساتھ مل کر مفعول بہ ہوا تستبدلون فعل کے لیے۔ بالذی ہوا خیر، با حرف جر ہے اور اس کے بعد الذی ہوا خیر مجرور استعمال ہو رہا ہے۔ الذی یہاں پر اب ہم محلاً مجرور کہیں گے کیونکہ با حرف جر کے بعد آ رہا ہے۔ الذی اسم الموصول ہے تو صلہ آئے گا، اور صلہ عام طور پہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے لیکن یہاں پر جملہ اسمیہ آ رہا ہے ہوا خیرن۔ ہوا مبتدا اور خیرن خبر، ہوا مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو کر الذی اسم الموصول کے لیے صلہ، الذی اسم الموصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر مجرور حرف جر با کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو گیا تستبدلون فعل کے۔ تستبدلون فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر، کیونکہ استفہام آ رہا ہے، یہ مفعول بہ ہوا محلاً منصوب ہوا قالا فعل کے لیے۔ قالا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا۔ اب اس جملے میں یعنی اس پورے جملے میں ادنا کا لفظ استعمال ہوا ہے اور خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ دونوں افضل التفضیل کے صیغے ہیں، یعنی کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں نا وہ عربی میں افعل التفضیل یا افضل التفضیل کہلاتے ہیں۔ تو ادنا کے مادے پہ ذرا ہم تھوڑی سی بات کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ دے گا۔ تو اسکرین پہ دیکھ لیجئے، ادنا کا مادہ آپ کو نظر آ رہا ہے دال نون واو ہے، ثلاثی مجرد میں نون باب سے استعمال ہوتا ہے دنا و یدنو، چینجز کے بعد بنے گا دنا یدنو۔ ایک معنی اس کے ہیں قریب ہونا، نزدیک ہونا، اور دوسرے معنی ہے اچھا ہونا یا بہتر ہونا، یعنی بھلائی کے نزدیک ہونا۔ باب سمیہ سے آتا ہے تو دنی و یدنو بنتا ہے دنین، اور چینجز کے بعد دنیا یدنا دنن، حقیر ہونا، کمتر ہونا۔ اسی سے آپ دیکھیں اگلی اسکرین پہ آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے ادنا، جو کہ افعلو کے وزن پر مذکر لفظ ہے ادنا یو یا ادناوو، ادنا یو یا ادناوو، جس کی مؤنث دنیا استعمال ہوتی ہے۔ تو ادنا کے ایک معنی ہوں گے جی زیادہ قریب،
اور ایک معنی ہوں گے زیادہ حقیر. اگر باب نون سے لیں تو زیادہ قریب کے معنی میں آئے گا، اور اگر باب سین سے لیں تو زیادہ حقیر کے معنی میں استعمال ہوگا، اور یہ مذکر ہوگا. مؤنث جو دنیا ہے، دنیا الف مکسورہ کے ساتھ نہیں بلکہ الف کے ساتھ لکھی جاتی ہے دنیا، اور دنیا پھر اس کے ایک معنی ہوتے ہیں جو زیادہ قریب ہے، اور ایک معنی ہوں گے جو زیادہ حقیر ہے. تو دنیا کو دنیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ جلدی حاصل ہو جاتی ہے، آخرت کے مقابلے میں قریب ہے. اور دنیا کو دنیا اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حقیر ہے، آخرت کے مقابلے میں حقیر ہے، ذہن میں رکھیے گا. تو الحمدللہ آپ کو پتہ چل گیا. اور ایک پوائنٹ جو لکھا ہوا ہے یہ دیکھ لیں اینڈ پہ کہ لفظ دنیا قرآن مجید میں معرف باللام استعمال ہوا ہے، کیونکہ اصطلاحاً اس سے مراد یہ زمین اور زمینی زندگی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو الحمدللہ جی یہ بہت اہم ایک لفظ تھا، تو میں نے سوچا کہ یہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں. اور خیر کا لفظ جو ہے یہ بھی افعل التفضیل کا لفظ ہے، لیکن یہ اخیرو استعمال نہیں ہوتا بلکہ خیر کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا جی. تو الحمدللہ آیت کا یہ جملہ بھی ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لیا اور الفاظ میں بھی دیکھ لیا. اگلا جملہ بن رہا ہے اہبطوا مصرن. اہبطوا مصرن، یہ ہا با تو مادے سے ہم کر چکے ہیں پہلے بھی. اس سے فعل امر ہے، جمع کا صیغہ ہے اہبطوا، تم اتر جاؤ. مصرن، مصر، یہ مصر شہر کا نام نہیں ہے بلکہ شہر ہے، اور نکرہ استعمال ہوا تو ہم کہیں گے کسی شہر میں اتر جاؤ. کیونکہ اگر اس شہر کا نام ہوتا نا تو یہ غیر منصرف ہوتا، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ شہروں کے نام جو ہیں، شہروں اور ملکوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں. اور قرآن مجید میں چونکہ مصر کا لفظ استعمال غیر منصرف بھی ہوا ہے، فرعون نے کہا تھا کہ بی مصرا، بی مصرا، تو با حرف جر ہے، اس کی وجہ سے آپ دیکھیں مصرا ہی استعمال ہوا ہے، مصرن نہیں کہا گیا وہاں پر. تو مصرو، مصرا، مصرا غیر منصرف، اور یہ ہے مصرن، مصرن، مصرن. مزید اس کے بارے میں ڈیٹیل ہے جو کہ بہت دماغ جو ہے وہ لگاتی ہے، کھپاتی ہے. تو آسان اس کا یہی ہے کہ یہاں پر مراد کوئی شہر ہے. اہبطوا مصرن یعنی کہا جا رہا ہے کہ تم کسی شہر میں اتر جاؤ. تو اہبطوا فعل اپنے فاعل اور مصرن مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا. کلیئر ہو گیا جی. یہ حصہ بھی ہو گیا. آگے ہے فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، یہ فا عاطفہ اور سببیہ. انا کے ساتھ فا جو ہے نا استعمال ہوتا ہے تو وجہ بتانے کے لیے آتا ہے، اس لیے کہ کے ساتھ ترجمہ کریں گے، لہٰذا پس فا سببیہ ہو گیا. انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہو گیا، اور جب بھی انا آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی. انا کا اسم منصوب ہوگا اور خبر مرفوع ہوگی. لکم جو ہے یہ کبھی بھی انا کا اسم نہیں بن سکتا، یہ انا کی خبر ہی ہوگی جسے مقدم کر دیا گیا ہے. اور انا کا اسم ہے ما سألتم. ما اسم موصول ہے، اور اسم موصول جب بھی آئے گا ایک صلہ ہوگا، تو سألتم جو ہے یہ جملہ فعلیہ اس کا صلہ بن کر آ رہا ہے. سأل یسألو سؤالن، سوال کرنا، مانگنا، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو سألتم فعل ماضی ہے، تم بتا رہا ہے کہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور پہلا اور چوتھا صیغہ نہیں ہے تو فاعل ساتھ ہی مان لیں گے. سألتم تم نے مانگا، تم نے سوال کیا، اور عائد جو ہے وہ محذوف ہے کیونکہ سألتم میں تم کی ضمیر ماں کی طرف نہیں جا رہی. تو سألتم فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ بن گیا اسم موصول ماں کے لیے، اور ماں اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ انا کا اسم مؤخر ہو گیا. انا اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. تو ان لکم ما سألتم، جو تم نے سوال کیا، فیہی اس میں ہے. ہا کی ضمیر پھر ہم کہیں گے کہ جی یہ مصر کی طرف ہے، یعنی اس شہر کے لیے، اور شہر کا نام نہیں ہے نا، تو اس لیے میں ورنہ کہتا ہا کی ضمیر ہے. تو الحمدللہ یہ جملہ بھی ہمارا حل ہو گیا. اس کے بعد آگے ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. واو اس کو ہم مستانفہ مان لیتے ہیں کیونکہ اگلی ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے،
اور پچھلے مضمون پر اس کا عطف ہم نہیں کر سکتے. ضربت، ضربا اس سے ضربا تو مجہول ہے. ماضی میں پہلا حرف آپ کو پیش کے ساتھ نظر آئے تو مجہول بنا دیجئے اسے، سمپل سا اصول ہے جی. ضربا پہلا بھی زبر اور آخری بھی زبر. ماضی میں آخری تو زبر ہی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے. معروف کی نشانی ہے پہلا بھی زبر کے ساتھ ہو. ماضی میں آخری تو زبر ہی ہونا ہے، پہلے سیغے کی بات کر رہا ہوں. اور اگر پہلا پیش کے ساتھ ہو تو مجہول مان لیجئے آنکھیں بند کر کے. ضربا ضربا، نصرا نصرا، شربا شربا. تو ضربا اس نے مارا، ضربا اسے مارا گیا. ضربت اس مؤنث نے مارا، ضربت اس مؤنث کو مارا گیا. ضربا الا کے ساتھ جب آتا ہے نا تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں، یعنی پریپوزیشن کے ساتھ جب آتا ہے الا کی پریپوزیشن کے ساتھ، تو ضربا الا کے معنی ہوتے ہیں مسلط کر دینا، تھوپ دینا. تو ضربت علیہم ان پر تھوپ دی گئی، ان پر مسلط کر دی گئی. ضربت پہلا چوتھا صیغہ ہو تو اگر فعل معروف ہے تو فاعل آگے آ سکتا ہے، اور اگر فعل مجہول ہے تو نائب فاعل آگے آ سکتا ہے. تو مرفوع دیکھیں آپ کو الذلہ نظر آ رہا ہے جو کہ مرفوع ہے، تو الذلہ کو ہم ضربت کے لیے نائب فاعل قرار دے دیں گے، یعنی ذلت ان پر مسلط کر دی گئی، تھوپ دی گئی. اور آگے والمسکنۃ بھی ہے تو واو عاطفہ اور المسکنۃ یہ معطوف ہو گیا الذلہ معطوف علیہ پر. معطوف علیہ الذلہ اپنے معطوف المسکنہ سے مل کر نائب فاعل ہو گیا ضربت فعل کے لیے. ضربت فعل مجہول اپنے نائب فاعل الذلۃ والمسکنۃ اور اپنے متعلق علیہم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ایک جملہ مستانفہ ہو گیا. اور ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی. ذلت کمزوری، مسکنت لاچاری. وباؤ بغضب من اللہ، واو عاطفہ باؤ، ہاں اس جملے کو ہم عطف کر سکتے ہیں پچھلے جملے پر. باؤ جو ہے اس کا مادہ ذرا دیکھ لیں. با واو اور حمزہ ہے تو ڈبل غیر صحیح فعل ہوا، ایک حرف علت ہونے کی وجہ سے اور دوسرا حمزہ آنے کی وجہ سے. تو یہ اجوف بھی ہے اور محموز بھی ہے. اور چونکہ محموز اللام ہے تو محموز اللام میں چینجز نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، اس لیے کوئی چینج نہیں ہوگی. ہاں اجوف واوی کی وجہ سے چینجز ہوں گی، اور وہ یہ ہوں گی کہ واو کو الف میں تبدیل کر دیا جائے گا ماضی کے صیغے میں. تو بوا یبوؤ سے بن گیا جی با یبوؤ. با یبو کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا، واپس آنا. اور پھر یہ با یبو جب پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے نا تو پھر اس کے معنی اور ہوتے ہیں. اور وہ جو آپ کی بڑی خوبصورت دعا ہے نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے سید الاستغفار میں، وہ پریپوزیشن کے ساتھ ہے. ابو لکا بنعمتی کا علیہ، ابو لکا بنعمتی کا علیہ و ابو بذنبی، تو وہاں پر اعتراف کرنا. ابو لکا بنعمتی کا علیہ، ابو میں اعتراف کرتا ہوں تیرے سامنے، اقرار کرتا ہوں، مانتا ہوں تیرے سامنے بنعمتی کا علیہ، تیری نعمت کا جو تو نے مجھ پر کی ہے. وَأَبُوءُ بِذَنبِي، اور اعتراف کرتا ہوں اپنے گناہ کا. تو اس وقت اعتراف کرنا اقرار کرنا کے معنی میں استعمال ہوگا، اور وداؤٹ پریپوزیشن سمپل لوٹنے کے معنی میں ہے. تو باؤ وہ لوٹے، تیسرا صیغہ ہے ماضی کا تو فاعل ساتھ ہی ہوگا. بغضب من اللہ، با حرف جر ہے، غضب مجرور ہو گیا، اور نکرہ اسم ہے اور نکرہ کے بعد من اللہ جار مجرور آ رہا ہے. تو نکرہ کے بعد جب جار مجرور ہوتا ہے تو وہ اس نکرہ کے لیے عام طور پر صفت بن کر استعمال ہوتا ہے. تو پھر ہم من اللہ جار مجرور کو غضب کی صفت بنا دیں گے اور پھر ترجمہ کریں گے ایسا غضب جو اللہ کی طرف سے تھا. وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے ایک ایسے غضب کے ساتھ جو اللہ کی طرف سے تھا. تو بغضب من اللہ کو پھر ہم یعنی با حرف جر ہے، غضب بن موصوف ہے اور من اللہ جار مجرور صفت ہے. موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر مجرور ہوا حرف جر با کے لیے، با حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو گیا باؤ فعل کے لیے، اور باؤ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر
معطوف ہو گیا پچھلے جملے پر. آگے آ رہا ہے جی ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. ذالکہ سے جملہ شروع ہو رہا ہے. ذالکہ آپ کا ایک اسم اشارہ ہے جو کہ مبنی ہوتا ہے، تو اس کو مرفوع بھی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، منصوب بھی اور مجرور بھی. تو یہاں پر ہم اسے مرفوع ٹریٹ کر لیتے ہیں، مبتدا بنا لیتے ہیں جی. ذالکہ یہ مبتدا ہو گیا. جب مبتدا آ گیا تو آگے خبر ہوگی جو کہ ایک جار مجرور کی صورت میں استعمال ہو رہی ہے. بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. با حرف جر ہے اور حرف جر کے بعد مجرور ہوگا جو کہ انا کے ساتھ مجرور استعمال ہو رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ انا اور انا حروف مشبہ بالفعل ہیں، تاکید کا مفہوم پیدا کرتے ہیں. انا جملے کو جملہ ہی رہنے دیتا ہے، انا جو ہے یہ جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا بلکہ مصدر کے معنی میں کنورٹ کر دیتا ہے، لہٰذا انا کو حرف مصدر بھی کہا جاتا ہے. انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر، مصدر چونکہ مفرد ہوتا ہے لہٰذا اس کو پھر ہم مصدر معول کو محلاً مجرور کر دیں گے با حرف جر کی وجہ سے، اور با حرف جر اپنے اس مجرور اسم کے ساتھ مل کر خبر بن جائے گا ذالکہ مبتدا کے لیے، اور ذالکہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا. تو انا آ گیا جی. آگے انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے. جب بھی انا آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی. انا کا اسم منصوب ہوگا جو کہ آپ ہم کی صورت میں اٹیچ ضمیر دیکھ رہے ہیں، یہ ہم اٹیچ ضمیر ہے، منصوب ضمیر ہے. یہ انا کا اسم ہو گئی، اور انا کی خبر آگے آ رہی ہے ایک جملہ جو کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ کی صورت میں ہے. کانا یکونو بھی چونکہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے تو پھر اس کو پھر جملہ فعلیہ نہیں کہا جاتا، جملہ اسمیہ ہی کہا جاتا ہے، ذہن میں رکھیے گا. لیکن کانا جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی. کانا کا اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر بھی ہو سکتی ہے. کانا کا صیغہ اگر ایک یا چار کے علاوہ ہے تو کانا کا اسم اس کے اندر ہی ہوگا. اب یہ کانو تیسرا صیغہ ہے تو کانا کا اسم جو ہے وہ ہم ہے، یعنی واو کی صورت میں نظر آ رہا ہے. خبر کانا کی منصوب ہوتی ہے، لیکن کانا کی خبر یہاں پر ایک جملہ فعلیہ کے طور پر آ رہی ہے، لہٰذا اسے ہم محلاً منصوب کہیں گے، اور وہ ہے یکفرون بآیات اللہ. یکفرون فعل اور فاعل ہو گیا. اونا کی آواز آ رہی ہے، علامت مضارع لگی ہوئی ہے شروع میں، تو فعل مضارع ہو گیا، اور یا علامت مضارع بتا رہی ہے کہ غائب کا صیغہ ہے. اور کفر یکفرو فعل پہلے بھی آ چکا ہے، انکار کرنا، کفر کرنا. یکفرونا وہ انکار کرتے ہیں، اور کانا کے ساتھ آ رہا ہے تو وہ انکار کرتے تھے یا انکار کیا کرتے تھے. ماضی استمراری کا مفہوم بھی آ سکتا ہے. تو بہرحال یکفرونا فعل اور فاعل ہو گیا. صیغہ نمبر 1 اور 4 کے علاوہ، اس لیے فاعل میں بیچ میں ہی مان رہا ہوں بغیر آگے دیکھے. اگر پہلا یا چوتھا ہوتا تو میں آگے نظر ڈالتا. اب میں نے آگے نظر بھی نہیں ڈالنی کیونکہ صیغہ 1 اور 4 کے علاوہ ہے. کفر یکفرو انکار کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جس کا انکار کیا جائے وہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. با حرف جر اس کی پریپوزیشن کے لیے آ رہا ہے، اور آیات یہ مجرور ہے با حرف جر کی وجہ سے، اور آیات کا لفظ تنوین کے بغیر آ رہا ہے. تو الف لام بھی نہ ہو، تنوین بھی نہ ہو، تو ذہن جانا چاہیے مضاف کی طرف. کنفرم کریں گے جب اگلا اسم آپ کو مجرور ملے. اسم اللہ مجرور ہے، لہٰذا آیات مضاف ہو گیا اور اسم اللہ مجرور ہو گیا مضاف الیہ ہو کر. تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو گیا حرف جر با کے ساتھ، اور با حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق ہو گیا یکفرون فعل کے. یکفرون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ کانو کی خبر بن گیا، لہٰذا محلہ منصوب قرار دیا گیا. کانو فعل ناقص اپنے اسم واو کے ساتھ اور خبر یکفرون بآیات اللہ کے ساتھ مل کر یہ جملہ اسمیہ، گرامر والے کہتے ہیں جملہ اسمیہ رہتا ہے، یہ انا کی خبر بن گیا، لہٰذا محلاً مرفوع ہوگا. انا اپنے اسم ہم اور خبر کانو یکفرون بآیات اللہ کے ساتھ مل کر
مصدر کی تعویل میں ہو کر مجرور ہو گیا، محلن مجرور ہو گیا با حرف جر کے لیے. با حرف جر اپنے مجرور انہم کانوا یکفرون بآیات اللہ سے مل کر، یعنی جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ خبر ہو گیا ذالکہ مبتدا کے لیے، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ متعلق خبر ہے، اصل میں خبر کی غیر موجودگی میں یہ قائم مقام خبر کا کام دے رہا ہے. تو ذالکہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. اب یہ ذالکہ کا جو اشارہ ہے کس طرف ہو رہا ہے، اس کا مشار لہ کیا ہے؟ تو اس کا مشار لہ گرامر والے کہتے ہیں الغضب، ذالک الغضب، یہ غضب. ترجمہ یہ کریں گے، اور ہمیں پتہ ہے کہ تعظیم کے لیے یا تحقیر کے لیے ہم اشارہ قریب کے لیے دور کا استعمال کر سکتے ہیں. تو ذالک الغضب، یہ غضب کس وجہ سے تھا؟ یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے، اور اس لیے اس با کو ہم با سببیہ مانیں گے، ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے، حرف جر تو ہے ہی لیکن سبب بتانے کے لیے استعمال ہوئی ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو الحمدللہ یہ جملہ بھی ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں جی. واو کے ساتھ ایک اور جملہ عطف ہو جائے گا پچھلے جملے پر، یعنی یکفرون بآیات اللہ پر ہم عطف کر دیں گے. واو عاطفہ یقتلون النبیین بغیر الحق. یقتلون اونا جمع مذکر میں ترجمہ ہوگا، یا نظر آ رہی ہے تو فعل مضارع ہے. قتل یقتلو باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے قتل کرنا. یقتلون صیغہ 1 اور 4 کے علاوہ ہے تو فاعل میں آنکھیں بند کر کے ساتھ ہی بول دوں گا. یقتلون وہ قتل کرتے ہیں، لفظی ترجمہ ابھی پھر بعد میں جوڑیں گے، عطف کریں گے تو پھر ترجمے میں تھوڑی سی تبدیلی کریں گے. یقتلون وہ قتل کرتے ہیں، فعل اور فاعل ہو گیا. النبیین، اینا کی آواز مفعول بہ جمع سالم مذکر کی آواز ہے تو مفعول بہ بن گیا جی. یہ یقتلون النبیین وہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو. بغیر الحق کی، غیر کا استعمال ہم نے پچھلے لیسن میں دیکھ لیا تھا. اردو میں جو بغیر ہم استعمال کرتے ہیں نا، بغیر حساب، بغیر حق، تو یہ بالکل سیم معنی میں ہے. با حرف جر ہو گیا، غیر مضاف ہو گیا، الحق مضاف الیہ ہو گیا. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو گیا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو گیا یقتلون فعل کے لیے. یقتلون فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہو گیا پچھلے جملے پر یکفرون بآیات اللہ پر، اور پھر وہ یکفرون بآیات اللہ کو معطوف علیہ بنا دیں گے اور یقتلون النبیین بغیر الحق کو معطوف بنا دیں گے. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ کانو کے لیے خبر بن جائے گا، اور پھر اس طرح سلسلے کو آگے جوڑ دیں گے، اور پھر ترجمہ اس کا ہم کریں گے، یعنی کانو یقتلون النبیین بغیر الحق، وہ نبیوں کو بغیر حق کے قتل کیا کرتے تھے، بغیر حق کے. آخری حصہ اس آیت کا، الحمدللہ آیت ہماری یہاں پر مکمل ہو جائے گی. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. ذالکہ سے جملہ پھر شروع ہو رہا ہے جی ہمارا آخری، اور مبتدا بنا دیتے ہیں اس کو، اور آگے خبر بالکل اسی پیٹرن پہ جیسے ہم نے ابھی آیت کی ہے، یعنی آیت کا حصہ کیا، جملہ کیا ہے. تو با حرف جر اور با سببیہ انہی معنی میں ہوگا. ما عصوا، ما کو میں نے الگ رنگ میں دکھایا ہے، یعنی ما کو موصولہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے اور ما کو مصدریہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے. فرق صرف یہ ہوگا کہ اگر ما کو مصدریہ قرار دیں گے تو صلے میں آیت کا ہونا ضروری نہیں ہے، اگر موصولہ قرار دیں گے تو صلے میں آیت کا ہونا ضروری قرار پائے گا. ما مصدریہ عصوا، عین صاد واو مادہ ہے، اگلی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، نون سے آتا ہے تو عصوا یعصو، اور چینجز کے بعد بن جاتا ہے جی عصا یعصو. اسون کسی کو لاٹھی سے مارنا، باب نون سے اس کے معنی یہ ہیں. ہاں جی، عین صاد یا مادہ، واو کی بجائے یا مادہ باب ضرب یضرب سے استعمال ہوگا تو عصا یا یعصیو بن جائے گا، اور چینجز کے بعد بن جائے گا عصا یعصی عصین. اس کے معنی ہوں گے جی حکم عدولی کرنا، نافرمانی کرنا. عصا کا لفظ بہت استعمال ہوا ہے قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی. یہاں پر آیت ابراہیم کی دی ہوئی ہے، سورہ ابراہیم کی، کہ فمن تبعنی فانہ منی، جو میری پیروی کرے گا تو وہ مجھ میں سے ہوگا. ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو فانک غفور رحیم، تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، تیرے اوپر چھوڑتا ہوں معاملہ. یہ نہیں کہا کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں بڑے خوبصورت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں ملتی ہے، من اطاعنی فقط اطاع اللہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا فقط عصی اللہ، تو گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ٹھیک ہے، تو نبی قسم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فقط اطاع اللہ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ اصل میں اللہ کی اطاعت کرے گا. من یُطِعِ الرَّسُولَ فقط اطاع اللہ، اور اسی کو آپ نے واضح فرمایا من اطاعنی فقط اطاع اللہ ومن عصانی فقط عصی اللہ. یہ نافرمانی کے معنی میں ہے. تو یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے اس آیت کے حصے میں عصو، یہ عصیا سے ہے، عصیا عصیا عصیو، تو دو حروف علت اکٹھے ہو گئے تو یا کو نکال دیا تو عصو پیچھے رہ گیا. ما عصو یعنی ان کا نافرمانی کرنا. اب مصری معنی میں پھر ہم اسی طرح لیں گے نا، ان کا نافرمانی کرنا، یعنی ان کے نافرمانی کرنے کی وجہ سے یہ ہوا. اچھا آگے پھر واو عاطفہ آ گیا تو کانو یعتدون کو بھی ہم پھر عصو پر عطف کر دیں گے. کانو آ رہا ہے تو کانا جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم اور ایک خبر ہوگی. یہ بار بار باتیں ہم کر چکے ہیں. کانا کا اسم یا ضمیر ہوگا یا ظاہر ہوگا. اگر صیغہ نمبر 1 یا 4 کے علاوہ ہے تو کانا کا اسم ساتھ ہی مان لیں گے. یہ صیغہ نمبر 3 ہے تو کانا کا اسم ساتھ ہی ہے، یعنی ہم کی ضمیر جو کہ واو کی صورت میں نظر آ رہی ہے، اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، لیکن یہاں پر خبر جو ہے وہ جملہ فعلیہ آ رہی ہے، لہٰذا محلا منصوب کہیں گے. یعتدون یہ خبر ہے کانا کی، یعتدون اونا کی آواز ہے، اسم ہے یا مضارع ہے، علامت مضارع سے پتہ چل جائے گا. تو یا علامت مضارع بتا رہی ہے کہ غائب کا صیغہ ہے، اور جمع مذکر غائب میں ہم ترجمہ کریں گے. مادہ کیا ہے اس کا؟ عین دال واو مادہ ہے، عین دال واو مادہ ہے. باب نصرہ سے استعمال ہوتا ہے. ادا و یعدو چینجز کے بعد ادا یعدو کثیر المعانی لفظ ہے، ہم اس پہ نہیں جا رہے. ہم یہاں دیکھیں گے کہ یہ کس باب سے استعمال ہوا ہے اور کن معنی میں استعمال ہوا ہے. تو عین دال واو مادہ باب افتعال میں جب آئے گا تو اعتدوا یعتدو، ناقص واوی جب بھی مزید فی ابواب میں آتا ہے تو ناقص یائی میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو اعتدا یعتدیو، اور پھر اعتدا یعتدی اعتداءً، اہتمام سے تجاوز کرنا، کیونکہ باب افتعال کی خاصیت ہے اہتمام کرنا، زیادتی کرنا. اسی سے پھر معتد اسم الفاعل بھی نیچے لکھا ہوا ہے، اور اعتدی یہ فعل امر بھی لکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو کبھی کام آ جائے. تو یعتدونا اصل میں کیا تھا؟ یعتدیون، جو کہ یعتدونا کی صورت میں رہ گیا، اور کانا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ بن گیا. یعتدونا وہ زیادتی کرتے ہیں، کانو یعتدونا وہ زیادتی کرتے تھے یا وہ زیادتی کیا کرتے تھے. ما عصو یعنی ان کا نافرمانی کرنا، اور واو کے ساتھ جب عطف کریں گے تو پھر ما کے لیے اسے بھی ظاہر بات ہے ہمیں صلہ بنانا پڑے گا ما مصدریہ کا. تو پھر ترجمہ اس کا ہم کریں گے ان کا زیادتی کرتے رہنا، مسلسل زیادتی کرتے رہنا. تو پھر یہ عصو معطوف علیہ ہو گیا، اور کانو یعتدون جو ہے معطوف ہو گیا. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ صلہ بن گیا ما مصدریہ کا. ما مصدریہ اپنے صلے کے ساتھ مل کر مجرور ہو گیا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر خبر بن گیا ذالکا مبتدا کے لیے، اور ذالکا مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. اور با سببیہ ہم پہلے قرار دے چکے ہیں خبر میں جو ہے. تو یہ اب اس کا مشار الیہ کیا ہے؟ اس کا بھی مشار الیہ جو ہے وہ غضب ہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ غضب کس وجہ سے تھا؟ ان کی نافرمانی کرنے اور ان کی زیادتی، مسلسل زیادتی کرتے رہنے کی وجہ سے. تو اس طریقے سے کچھ ترجمہ اس کا کیا جائے گا. اور الحمدللہ جی گرامر بھی ہو گئی ہے اور لغت بھی ہو گئی ہے اور جملوں کا اعراب بھی الحمدللہ ہو گیا ہے. لیکن 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 وقت بہت زیادہ ہو گیا، تو اس آیت کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. تو گویا اس آیت کے دو پارٹس ہو گئے. ایک پارٹ میں ہم نے گرامر کر لی،
کام کر لیا ہم نے اپنا، لغت کر لی. اب جو چیک کرنا ہے ہم نے اعراب سے، اور جملوں کا اعراب دیکھنا ہے، اور ترجمہ دیکھنا ہے، اور تفسیر جلالین میں دیکھنا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس لیکچر کے دوسرے پارٹ میں کریں گے. تو آپ کی آیت نمبر 61 جو ہے اس کا یہ پارٹ 1 قرار دیا جائے گا، اور آیت نمبر 61 کا پارٹ 2 انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں کریں گے تاکہ زیادہ بوجھ آپ پر نہ ہو جائے. تو الحمدللہ جی ہم نے آیت نمبر 61 کو گرامیٹیکلی انالائز کر لیا، لغت بھی دیکھ لی، گرامر بھی ساری کر لی. اب صرف چیکنگ ہے اور مزید اس کا ترجمہ اور تفسیر جلالین سے اس کو ہم انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. جی یہ تھا ہمارا آج کا سبق. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق میں پڑھی جانے والی آیت آپ کو الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني